الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، ششماہی امتحان اور ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد یہ پہلا درس ہے عقیدہ تحویہ کا، اور اس درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم عقیدہ سے، جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ چھٹی سے پہلے اسراء اور معراج کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا، لیکن درس مکمل نہیں ہوا تھا۔ کیا گیا تھا نا؟ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اسراء اور معراج کی حقیقت کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے اسراء اور معراج کے بارے میں، پھر اسراء اور معراج کے بارے میں کیا اہل سنت والجماعت کے مابین اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو اس میں راجح اور صحیح قول کیا ہے، کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں۔ لفظ اسراء یہ اسرا یسری اسراءً باب افعال سے ہے، معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، رات کے وقت چلنا۔ اسی سے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی۔ تو لفظ اسراء سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے لغت کے ناحیے سے کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ دن میں نہیں پیش آیا، بلکہ رات کے کسی وقت میں پیش آیا۔ لفظ اسراء سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے معراج کا۔ معراج یہ اسم آلہ ہے، عرج یعرج فعل یفعل سے، جس کو ہم باب نصر ینصر کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، فعل یفعل یہ صحیح ہے۔ اسم آلہ عرجہ کے معنی صعیدہ چڑھنا، لہذا معراج چڑھنے کا آلہ، لفٹ ہے وہ بھی، اسے بھی معراج کہا جا سکتا ہے، سیڑھی ہے، زینہ ہے، اسے بھی معراج کہا جا سکتا ہے۔ جب چڑھنا بولا جاتا ہے یا صعود بولا جاتا ہے یا عروج بولا جاتا ہے تو ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی انسان نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اسی کو تو چڑھنا کہتے ہیں، یعنی انسان نچلی سطح پہ ہے، نیچے سے تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف جا رہا ہے، تب وہ چڑھ رہا ہے، اسی کو چڑھنا کہا جاتا ہے، اسی کو عروج کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معراج صرف زمینی سطح پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ معراج کا تعلق زمین سے، زمین کے اوپر سے بھی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین کا چکر نہیں لگائے تھے، بلکہ زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف بھی گئے تھے، جیسا کہ وضاحت موجود ہے احادیث کے اندر، تفصیلات اس کی موجود۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا دونوں الفاظ کے معانی، اسراء اور معراج کا معنی اور واقع معراج سے ان دونوں کا تعلق اور ان کی دلالت۔ دوسرے نقطے پر ہم منتقل ہوتے ہیں۔ جب اسراء اور معراج کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا یا نہیں کرایا گیا؟ اس نقطے پہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ ٹھیک ہے شباب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معراج مکہ میں ہوا یا مدینہ میں؟
یا معراج کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک مرتبہ یا ایک سے زائد مرتبہ؟ ٹھیک ہے شباب؟ بریلویوں میں جو عقیدہ ہے، جو معتقد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مدینہ جانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج کرایا گیا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ واقعہ، جب وادی طویٰ میں موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں۔ اچھا، جب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا معراج کی جو تفصیلات ملتی ہیں ہم کو احادیث کی روشنی میں، کہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ جوتے نکال دیجئے؟ نہیں۔ ایک بریلوی عالم کا میرے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ کیا، ایسے بحث ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اسی کی زبانی میں نقل کر رہا ہوں، اور اسی نے اشکال پیش کیا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وادی مقدس میں پہنچنے کے بعد جوتا نکالنے کا حکم دیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوتا نکالنے کا کہیں پہ حکم نہیں دیا معراج کے وقت۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور آپ کے نعل مبارک میں مدینہ منورہ کی پاک مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی مدینہ منورہ کی پاک مٹی آپ کے نعل مبارک میں لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نعل مبارک کو نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ نہیں آئے تھے، مدینہ منورہ کی مٹی موسیٰ علیہ السلام کے قدم میں نہیں لگی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے نعل مبارک کو نکال دیجیے۔ یہ بالکل واہیات اور خرافات سے لبریز چیز۔ مدینہ منورہ کو اہمیت، مدینہ منورہ کو مقدس، مدینہ منورہ کو فضیلت اس وقت حاصل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا آماج گاہ بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ جائیے، تب مدینہ منورہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا تقدس شریعت کے اندر آیا۔ سمجھ گئے شباب؟ تو یہ تیسرا نقطہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک مرتبہ کرایا گیا یا ایک سے زائد مرتبہ کرایا گیا۔ بنیادی طور پہ پہلا قول ہے جمہور کا کہ ایک مرتبہ کرایا گیا، دوسرا قول ہے ایک سے زائد کرایا گیا۔ اب جو لوگ ایک سے زائد کرایا گیا، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ، بعض لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ، بعض لوگ کہتے ہیں 4 مرتبہ۔ ان سارے اختلافات کی اصل وجہ جو ہے وہ روایات کے اندر اختلاف کا پایا جانا ہے۔ جو احادیث، جو روایات، جو اخبار معراج کے واقعہ کو نقل کرتی ہیں، ان کے اندر اختلاف کا پایا جانا ہی اصل سبب ہے اس قول کا کہ معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوا تھا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اور یہ مبتدیہ کے مابین نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوا۔ کیوں کہتے ہیں ایک سے زائد مرتبہ ہوا؟ کیونکہ جو روایات میں اختلاف ہے، ان روایات میں تطبیق کیسے دی جائے، تطبیق دینے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ روایت بیان کرتی ہے، دوسری مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا تو وہ روایت بیان کرتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟
لیکن اس قول کی یعنی دوسرے قول کی جو کہتے ہیں ایک سے زائد مرتبہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بالکل ہی باطل ہے، قول یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر معراج ایک سے زائد مرتبہ پیش آتا تو پھر بار بار وہی واقعہ ہر ایک میں نہیں دہرایا جاتا کہ دہرایا جاتا، ہر مرتبہ جتنے بھی واقعات ہیں الفاظ میں کچھ اختلاف ہے لیکن تقریباً مضمون ایک ہے کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا ملا؟ کہا نماز فرض کی گئی ہے۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور تھوڑا تخفیف کروا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز میری امت کے اوپر فرض کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعہ ہر ایک روایت میں ملتا ہے۔ تو چلیے پہلی مرتبہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، 5 وقت کی پھر نماز فرض ہوئی، تو کیا دوسری مرتبہ جب معراج ہوگا پھر یہی سین دہرایا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں ایک سے زائد مرتبہ معراج ہوا ان کا قول درست نہیں۔ چوتھا نقطہ معراج کے سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ نیند کی حالت میں ہوئی یا پھر بیداری کی حالت میں، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی یا پھر صرف روح کے ساتھ۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ راجح قول کے مطابق جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ آسمان پر چڑھایا گیا۔ یعنی جو معراج کا واقعہ، معراج کے واقعے کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ سمجھے نا شباب؟ یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اور یہی راجح ہے۔ دوسرا قول اہل سنت والجماعت میں سے بعض ائمہ کا قول یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا تھا نیند کی حالت میں، نیند کی حالت میں، ٹھیک ہے شباب؟ کیا کر رہے ہو؟ جن لوگوں نے کہا نیند کی حالت میں، ان کی دلیل ایک حدیث ہے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اور حضرت انس سے روایت کرنے والے جو روات ہیں ان میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر۔ روایت کے الفاظ ہیں وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ وَاسْتَيْقَظَ، استيقظ مطلب نیند سے بیدار ہونا، یعنی پورے واقعے کو بیان کیا، معراج کے واقعے کو، اس کے بعد کہا وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ مسجد حرام میں تھے، ٹھیک ہے شباب؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہذا اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نیند کی حالت میں آپ کو معراج کرایا گیا۔ محققین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ شریک ابن عبداللہ سے وہم ہوا ہے، لہذا یہ حدیث بخاری کے اندر موجود تو ہے
حدیث صحیح ہے لیکن حدیث قابل عمل نہیں، معمول بھی نہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ ٹھیک، کیوں معمول بھی نہیں ہے؟ کیوں محققین نے کہا کہ شریک بن عبداللہ سے وہم ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو، کفار قریش کو یہ بتلاتے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر اس کے بعد مجھے جنت کی سیر کرائی گئی ہے، میں اپنے رب سے جا کر کے بات کیا ہوں، حضرت موسیٰ سے ملاقات کیا، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب خواب کی حالت میں ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کوئی شخص نہیں کرتا کہ کرتا، کیونکہ خواب پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو جھٹلائے گا نہیں۔ اور اس پہ ایک مثال بھی دیا تھا سمجھانے کے لیے پچھلے درس میں امتحان سے پہلے، کہ آپ میں سے کوئی ابھی مکہ نہیں گیا ہے لیکن مکہ کا خواب جیسے آفاق صاحب نے دیکھا، اب وہ خواب دیکھ کر کے بتلائے کہ میں نے خواب دیکھا مکہ میں کہ میں وہاں پہ ایک جگہ ہے، بہت اونچی عمارت ہے، اس کے نیچے کھڑا ہو کر کے میں پانی پی رہا ہوں، تو کیا لوگ آفاق صاحب کو جھٹلائیں گے؟ بالکل نہیں جھٹلائیں گے، کیونکہ وہ خواب میں یہ بتلا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب کا تذکرہ کرتے کہ میں خواب کی حالت میں ساری چیزیں ہمارے ساتھ رونما ہوئی ہیں، تو لوگ انکار نہیں کرتے، لوگ جھٹلاتے نہیں۔ لہذا کفار مکہ کا، کفار قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ جو بیان کیا تھا کفار قریش سے، وہ بیداری کی حالت میں تھا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب واقعہ کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، تو کفار قریش نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب دیوانہ ہو گئے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً وہ بات سچ ہے، لہذا ان کا لقب صدیق پڑا۔ یہ چوتھی پوائنٹ تھی۔ پانچواں پوائنٹ کہ معراج کے واقعے سے بہت ساری چیزیں مستفاد ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا پتہ چلتا ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت کلام ثابت ہوتا ہے، چوتھا ساتوں آسمان کا پایا جانا اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا روایات میں۔ تو یہ کچھ مختصر چیزیں تھیں جن کے بارے میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں والمعراج حق، حق یعنی صحیح ہے، وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت لے جایا گیا، وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، بیداری کی حالت میں ہی آسمان کی طرف آپ کو چڑھایا گیا، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولیٰ۔ قبل اس کے کہ درس ختم ہو، یہاں پہ ایک تنبیہ کر دے رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کوئی خاص ترتیب اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر نہیں اپنایا ہے، جو کہ ملاحظات میں سے ایک ملاحظہ ہے، ایک ریمارک ہے عقیدہ طحاویہ پر۔ ابھی تک دیکھیے گفتگو ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی، ہو رہی تھی نا؟ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں، اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خصوصیات پر گفتگو ہو رہی تھی، ہونا یہ چاہیے کہ معراج کا واقعہ وہیں پہ ذکر کیا جائے، لیکن اس کے بعد قرآن، پھر رؤیت، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا تذکرہ۔
تو یہ عدم ترتیب پہ یہ چیز دال ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔